ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کی یہ سورت سورہ تکاثر یہ 30ویں پارے میں ہے اور یہ اخیر کی صورتیں ہیں. ان کی تفسیر چل رہی ہے. گزشتہ مجلسوں میں بھی اس صورت کے متعلق بہت ساری باتیں بتلائی تھی. اس صورت کی ایک آخری آیت ہے، آج اس کے بارے میں کچھ مزید باتیں عرض کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہم تم سب سے اس دن یعنی قیامت کے دن وہ ساری نعمتیں جو ہم نے تم کو عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں سوال کرنے والے ہیں، پوچھیں گے اور تم کو اس کا جواب دینا ہے. جو کچھ ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے ان سب کے بارے میں ہم تم سے پوچھنے والے ہیں. اسی بات کو ایک حدیث میں بہت اچھے طریقے سے واضح کیا گیا ہے کہ بھائی کیا کیا پوچھا جائے گا، کیا کیا پوچھا جائے گا، وہ سب بتلا دیا. بھائی ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور یہ ہمارا امتحان آخرت میں پہنچنے پر ختم ہو جائے گا اور وہاں اللہ تعالی ہم سب سے سوال کرے گا. کیا سوال کرے گا وہ حدیث میں ہم سب کو بتلا دیا. وہ پرچہ آؤٹ کر دیا. بھائی دنیا میں بچہ امتحان دیتا ہے، ایگزام دیتا ہے، تو اس میں کیا کیا آنے والا ہے اس کو چھپایا جاتا ہے. اگر کبھی بھول سے پرچہ آؤٹ ہو جائے تو امتحان کینسل ہو جاتا ہے، ایگزام کینسل ہو جاتی ہے. یہاں اللہ تعالی ہم سے جو امتحان لینے والا ہے وہ پرچہ پہلے سے ہی آؤٹ کر دیا کہ دیکھو ہم تم سے یہ پوچھنے والے ہیں، اس کا جواب، اس کی تیاری کر کے ہمارے پاس آنا ہے تمہیں. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم بنی آدم حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. یہ اللہ تم سے ان 5 باتوں کا سوال لے گا اور تم کو ان 5 باتوں کے جواب دینے ہیں. کیا فرمائے پہلے کہ ہم نے تمہیں عمر دی، وعن عمره فیما افنا، اس کو کہاں خرچ کر کے آئے. اللہ نے ہم سب کو ایک زندگی جو دی ہے نا، یہ عمر ہے ہماری، کس کو کتنی دی وہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ دی ہوئی اللہ کی ہے. اسی لیے اللہ اس اپنی نعمت کے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا کہ ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا تھا، یہ عمر ہم نے تم کو دی تھی، اس پہ تمہارا کوئی بس نہیں تھا، تمہارا کنٹرول نہیں تھا، تم نہ اپنی مرضی سے آئے تھے نہ اپنی مرضی سے جاؤ گے.
نہ انسان اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا. یہ جو تم کو ہم نے زمانہ دیا ہے 60 سال 70 سال کس کا کتنا ہے کوئی نہیں جانتا, یہ ہم نے دیا ہے, یہ زندگی ہم نے دی ہے. اسی لیے تو شریعت میں خودکشی حرام ہے. خودکشی حرام کیوں ہے؟ کہ بھائی میرا اپنی ذات پر کوئی اختیار نہیں ہے, یہ میری ملک نہیں ہے, میری مالکی کی چیز نہیں ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اس لیے شریعت نے خودکشی کو حرام کیا ہے کہ یہ تمہارا اختیار نہیں ہے کہ تم جب چاہے جب ڈوب جاؤ, مر جاؤ, گر جاؤ, تمہارے اختیار میں نہیں ہے, تم نہیں کر سکتے. یہ ہم جب چاہیں گے جب تمہیں بلا لیں گے. اگر تم جلدی آنا چاہو گے تو یہ تم حرام کام کرو گے. تو ہم نے تمہیں عمر دی, زندگی دی, اب یہ زندگی تو تم گزار کر ہمارے پاس آئے ہو, آ جاؤ جواب دینے کے لیے, کیا کر کے آئے ہو؟ تو پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا وعن عمرہ فیما افنی. یہ اللہ نے جو ہم کو سب کو زندگی دی, اس میں آدمی بڑے سے بڑے کام کر سکتا ہے, دنیا کا ہو دین کا ہو. ایک آدمی کو دنیا کا بھی بڑے سے بڑا کام کرنا ہے نا, بڑے لیول پہ پہنچنا ہے, تو اس کے لیے بھی یہی زمانہ ہے, اسی میں اس کو محنت کرنی ہے. دین کے بھی کام بڑے بڑے, جنت بنانی ہے, آخرت بنانی ہے, تو اس کے بھی یہی زمانہ ہے. اگر وہ یہ اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع کر دیتا ہے, نہ دنیا کے کام میں نہ دین کے کام میں. بھائی آدمی اگر خوب صبح سے شام تک دنیا کماتا ہے تو چلو کچھ پیسہ تو ہاتھ آ رہا ہے, یا دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے تو آخرت بن رہی ہے. لیکن ایسا ہے کہ کوئی بالکل بیکار ہے, اپنے وقت کو فضول مشغلوں میں ضائع کر رہا ہے, تو نہ دنیا ہاتھ آ رہی ہے نہ دین ہاتھ آ رہا ہے. تو بھائی اللہ نے زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ تم اس کو ایسے ضائع کر دو. ایک مرتبہ تمہارا سبحان اللہ یہاں پڑھ لینا تمہارے لیے جنت میں بڑے درجات تمہیں دلا دے گا. ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا تمہیں جنت میں بڑے درجات دلا دے گا. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے اس کے بارے میں پوچھے گا. پہلا سوال کہ جو ہم نے تمہیں بھیجا تھا نا, زندگی دی, آؤ بتاؤ کیا کر کے آئے ہو. ہاں اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کہ جب تم سب ہمارے پاس آؤ گے نا تو کہو گے یا اللہ ہم کو دوبارہ بھیج دینا, اب اچھے کام کر کے آئیں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا, اب کچھ اچھا کر کے آئیں گے. تو اللہ کہے گا کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی, اولم نعمرکم, ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں تم بہت کچھ کر سکتے تھے. ہم نے تمہیں ایک بہت بڑا زمانہ دیا تھا جس میں تم بڑی آخرت بنا سکتے تھے. تم غفلت میں گزار کر آئے ہو. وہی صورت میں الہاکم التکاثر, تم غفلت میں گزار کر آئے. وجاءکم النذیر, اور اللہ کہے گا میری طرف سے تمہیں خبردار کرنے والے آتے رہے, بار بار تمہیں خبردار کرتے رہے, آگاہ کرتے رہے. نذیر کہتے ہیں آگاہ کرنے والا, خبردار کرنے والا, وارننگ دینے والا. مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کا پہلا مصداق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ نذیر ہے, ہم کو آگاہ کرنے کے لیے آئے, خبردار کرنے کے لیے آئے کہ دیکھو بھائی یہ زندگی اچھی نہیں ہے جو تم گزار رہے ہو, اس کا انجام اچھا نہیں ہے. اور علماء آگے فرماتے ہیں نذیر میں وہ بھی مراد ہے اس زمانے میں جو نبی کے وارث ہیں, علماء ہیں, واعظین ہیں, سمجھانے والے ہیں, دین کی باتیں بتلانے والے, وہ تمہیں آگاہ کرتے ہیں, خبردار کرتے ہیں, بار بار تمہیں سمجھاتے رہتے ہیں. یہ بھی نذیر. اللہ کہیں گے ہم تمہارے پاس سمجھانے والے بھیجتے رہے, خبردار کرنے والے, آگاہ کرنے والے ہم تمہارے پاس بھیجتے رہے. اور ایک عجیب بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ آگاہ کرنے والا, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو آگاہ کرتی ہے, خبردار کرتی ہے, وارننگ دیتی ہے. کسی کے سفید بال آ گئے یہ وارننگ ہے, پوتے آ گئے یہ وارننگ ہے, نواسے آ گئے یہ وارننگ ہے. یہ کیا ہے؟ ایک وارننگ ہے. بھائی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب نواز کسی کے یہاں پوتا پیدا ہو جاتا ہے تو آتے ہی زبان حال سے اپنے دادا کو یوں کہتا ہے کہ دادا جان اب میں آ گیا ہوں, کرسی خالی کر لو. کیا ہے کرسی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ اسرائیلی واقعہ ہے, سچنا سچا ہے کیا ہے وہ نہیں پتہ, لیکن بہرحال لکھا ہے تو سن لینا چاہیے. ایک آدمی کی ایک مرتبہ ملک الموت سے ملاقات ہو گئی. کس؟ حضرت اسرائیل
ملک الموت جو انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ بھائی تم عجیب آدمی ہو، یہ کیسی بات ہے، آتے ہو اچانک سے آ جاتے ہو، بھائی آؤ تو پہلے کوئی نوٹس ووٹس دے دیا کرو، بھائی دنیا میں کسی کو پکڑنا ہو تو بھائی پہلے کیا دیا جاتا ہے، اس کو وارننگ دی جاتی ہے، نوٹس اس کے گھر بھیجا جاتا ہے، کیا ہے کہ بھائی وارنٹ تمہارے خلاف نکل گیا ہے، یہ کیا بات ہے اچانک سے آ جاتے ہو، پہلے کچھ نوٹس تو دے دیا کرو۔ تو ملک الموت کہنے لگے کہ بھائی جتنی نوٹس میں دیتا ہوں اتنے دنیا میں کوئی تمہیں نوٹس نہیں دیتا، یہ بات اور ہے کہ تم میری نوٹسوں کا نوٹس نہیں لیتے، یہ بات اور ہے کہ تم میری نوٹسوں کا نوٹس نہیں لیتے، تمہیں بخار آ گئے میرا نوٹس ہے، تمہارے بال سفید ہو گئے میرا نوٹس ہے، تمہارے یہاں پوتے نواسے آ گئے میرا نوٹس ہے، 60 اوپر ہو گئے میرا نوٹس ہے۔ وہ کوئی زندگی کا کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ نوٹس کبھی نوٹس ہے، تو جتنی نوٹس میں تمہیں دیتا ہوں کہ بھائی دیکھو اب میں کبھی بھی آ سکتا ہوں، لیکن اب میں کیا کروں، تم میرے نوٹسوں کا نوٹس نہیں لیتے۔ تو یہ بات ہے کہ یہ اللہ نے زندگی دی ہے بڑی قیمتی، تو اللہ اس کے بارے میں پہلا سوال کرے۔ دوسرا فرمایا وعن عمری وعن شبابہ فیما ابلا، ہم نے تمہیں جوانی دی، بڑے طاقت دی، بڑی قوت دی، تمہاری عقل، بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں تم، اس کو کہاں خرچ کر کے آئے؟ ایک خاص ہم نے تمہیں زمانہ دیا، 15 سال سے لے کے 35 سال تک، یہ 20 سال کا، 25 سال کا، 30 سال کا ایک بڑا زمانہ ہم نے تمہیں دیا، بڑا پاور تھا تمہارے پاس، تم بہت کچھ کر کے آ سکتے تھے، لیکن تم یہ سمجھتے رہے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بہت دن باقی ہے، ابھی اٹھیر عمر ہے، پھر بڑھاپا آ جائے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھائی بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی متقی بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ بڑھاپے میں بھیڑیا جو نا، بھیڑیا وہ بھی متقی بن جاتا ہے۔ تو تم کیا متقی، تم بڑھاپے میں نیک بن کے تم کیا کمال کرو گے؟ وہ تو بھیڑیا بھی متقی بن جائے گا کہ نہ پیٹ، نہ منہ میں دانت ہے، نہ پیٹ میں آنٹ ہے، تو اب کس پر حملہ کرے گا؟ وہ بھی چپ چاپ پڑا رہے گا، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو تم یوں سمجھو کہ بھائی ہم تو آگے جا کر نیک بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے، تب تو گناہوں کی طاقت نہیں رہے گی تمہارے پاس، تو پھر کیا تمہارا کمال ہوگا؟ یہ اصل عمر تمہاری جوانی کی ہے، جس میں تم توبہ کر لو، جس میں اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ تو یہ 2 سوال۔ تیسرا سوال بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے، وعن مالہ من این اکتسبہ۔ اللہ تیسرا کہ جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے کہاں سے کمایا ہے، وفیما انفقا، چوتھا کہاں خرچ کیا؟ کریڈٹ ڈیبٹ، تمہارے کھاتے میں کریڈٹ ہوا کہاں سے ہوا، کھاتے سے ڈیبٹ ہوا کہاں سے ہوا؟ جیسے آدمی کالم بناتا ہے نا اپنے چوپڑے میں، اپنی حساب کے نوٹ میں، ایک طرف کریڈٹ ایک طرف ڈیبٹ، ایک طرف ادھار ایک طرف جمع، تو آیا کہاں سے وہ پوچھا جائے گا، گیا کہاں یہ بھی پوچھا جائے گا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ آدمی لا رہا ہے کہاں سے، اس کے کھاتے میں کریڈٹ کیسے ہو رہی ہے، اس کے مال میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے۔ یہ آج کے زمانے میں ایک بڑی اہم، اس کے بارے میں ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی کمائی کے بارے میں اتنا زیادہ متفکر نہیں ہے کہ کس راستے سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بڑا سوال کرنے والا ہے۔ تم یوں سمجھے کہ چلو جس راستے سے آ رہا ہے آنے دو، دنیا تو بن گئی ہے، جو آیا ملتا ہے، جہاں سے آیا ہے آنے دو، نہیں بھائی، اس کے بارے میں ہم تم سے پوچھنے والے ہیں۔ اگر تمہارا بازار میں لوگوں کی ٹوپیاں پہنا رہے ہو تو بند کر دو یہ کام۔ ایک مرتبہ میں ایک آدمی سے ملا، میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی وہ فلانا اپنا دوست ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ ذرا تھوڑا کامیڈی ٹائپ آدمی تھا، تو مجھے میں نے کہا کام دھندا کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ITUS۔ تو میں سمجھا کوئی بڑی کمپنی ہوگی، جیسے LNT کمپنی ہوتی ہے، وہاں پہ جاب کرتا ہوگا۔ میں کہا ماشاء اللہ، اللہ اس کو برکت دے۔ ارے کیا دماغ ٹھکانے، برکت کی دعا کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو اور کیا دعا کروں؟ تو کہ نہیں جانتا ITUS کیا دھندا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ ITUS، اس کی ٹوپی اس کے ساتھ، اس کی ٹوپی۔ میں نے کہا اچھا، شارٹ فارم اچھا ہے، ایک کام کر، اپنے اس کو اور تھوڑا پروفیشنل بنا دیتے ہیں،
آگے سے US ہٹاتے تو صرف IT لگ جائے گا کہ اس کا دھندا کیا ہے IT کا، ٹھیک ہے نا، ہم IT میں جاب کرتے ہیں تو اس کو بھی کہتے کہ یہ IT کا دھندا ہے اس کا. بھائی یہ آپ کو مارکیٹ میں بہت ایسے لوگ مل جائیں گے. تو یہ بڑا اہم ذمہ داری ہے، آدمی کیا کر رہا ہے، کیا کما رہا ہے. قرآن کریم میں بڑی شدید وعید بیان فرمائی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو ناجائز طریقے سے مال حاصل کر رہے اس کو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے، آگ بھر رہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے مستجاب الدعا بنا دے، میری دعائیں قبول ہو. تو آپ نے فرمایا دو کام کر، حلال کما اور حلال کھا. حلال کما اور اللہ تجھے مستجاب الدعا بنا دے گا، تیری ہر دعائیں قبول ہوگی. حلال کمانے کا اہتمام کر، حلال کھانے کا اہتمام کر. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت ہمیں اس بارے میں تعلیم دی ہے. آپ نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس من. کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے مگر اس کی دلی رضامندی سے. سامنے والا راضی ہے تو تم لے سکتے، سامنے والا راضی نہیں ہے تو تمہارے لیے وہ مال حلال نہیں ہے. میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں. میں کسی دکان پر کوئی مال خریدنے گیا، ایسے عام طور پہ عورتیں ہوتی کسی بھی دکان پر جاتی ہے تو 2000 کی چیز ہوگی تو سیدھا 500 میں مانگی. کتنی؟ 2000 کی سیدھا کتنے میں؟ 500. اب بار بار ضد کر رہے دے دے بھائی دے دے بھائی دے دے. تو دکاندار بھی کیا کرتا ہے، جا بھائی لے چل، جا بھائی کیا جان چھوڑا میری، کتنے دے گا، چل 600 800 دے کے جا. تو یہ اس نے جو مال تمہیں دیا ہے اپنے دل کی رضامندی سے نہیں دیا ہے، تو وہ مال لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے. ایک اکثر آدمیوں کو دیکھا جو فروٹ والے ہوتے ہیں نا، وہ کیا ان کا مارجن ہوتا ہے 5 10 20 25 روپے مارجن ہوتا ہے ان کا. 50 100 روپے کا فروٹ ہوتا ہے، اس میں بھی 5 10 روپے کرائیں گے کہ ذرا بھاؤ کر دو نا. اب اس میں تیرا کیا نقصان ہو جائے گا، لیکن وہ بھی دیکھتا ہے کہ بھائی سیٹھ صاحب ہے، اب کیا ان سے بات کرنی، بھائی لے جا چل. اس نے اپنے دل کی رضامندی سے تمہیں بھاؤ کم نہیں کیا ہے. اب تھوڑا بہت بھاؤ کرانا تمہارے لیے اجازت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ ابن جابر سے، غالباً عبداللہ ابن جابر رضی اللہ عنہ سے اونٹ خریدنے کا ارادہ کیا. تو انہوں نے قیمت بتائی یا رسول اللہ 1 اوقیہ چاندی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی 1 اوقیہ چاندی میں تو بہت سارے اونٹ آ سکتے ہیں، اتنی بھاری قیمت کیوں ہے، کچھ کم کر دو. تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ تھوڑا بہت بھاؤ کرایا جا سکتا ہے، یہ مارکیٹ کا اصول ہے. لیکن ایک آدمی اتنا بھاؤ کرا اور بھاؤ کرانے کے بعد وہ انکار کر رہا ہے اور آدمی مسلط ہو جائے، بھائی دینا پڑے گا تجھے ہر حال میں دینا پڑے گا. تو یہ ہے پھر وہ اپنی دل کی رضامندی کے بغیر اگر تمہیں دے دیتا ہے تو یہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے. وہ حدیث میں بیان لا یحل مال امرئ مسلم، کسی مسلمان کا مال کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے مگر سامنے والے کی دل کی رضامندی سے. ہمارے شادیوں میں کور دینے کا جو رواج ہے، ایک دوسرے کو کور دیے جاتے ہیں. کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا کور دیا جاتا ہے، منگنی ہوئی کور دیا گیا، کوئی عمرے میں جا رہا ہے کور بھیجا، کوئی حج میں جا رہا ہے کور بھیجا. عورتوں میں رواج ہے. اب وہ پیسے کس سے لیتی ہے؟ خود تو دے گی نہیں، اس کے میاں کے پاس سے وصول کرے گی. اور آدمی کی دل کی رضامندی نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے بار بار. وہ پتہ نہیں کتنے دور کا رشتہ دار ہے، وہ حج میں جا رہا ہے عمرے میں جا رہا ہے، جا کے اس کو کور پہنچا دیا. کوئی کس کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو اس کو جا کے جس کی جیسی کیپیسٹی، کوئی 500 والا کوئی 5000 والا بھی دیتا ہے. لیکن اکثر دیکھا گیا کہ آدمی کی رضامندی نہیں ہوتی تو وہ لینا اس کے لیے حلال نہیں ہے. جیسے پہلے، اب تو موبائل میں سب ڈیٹا انلیمیٹڈ ہوتا ہے، جتنے کالز آپ کرو. پہلے کوئی کال کے لیے مانگتا کہ بھائی کال کرنے دو ہم کو، کسی کو کال کرنا ہے. تو اب بھائی جان پہچان والا ہے، دوست ہے، کیسے انکار کرے، میرے دل کی رضامندی نہیں ہے لیکن میں جبراً دے دیتا ہوں. دباؤ میں آ کر یہ حلال نہیں. ایک صاف ستھرا اصول بتلا دیا. تم کسی سے کوئی چیز لے رہے ہو، دیکھ لو سامنے والے کی دل کی رضامندی ہے یا نہیں.
وہ چاہتا ہے یا نہیں. اس کے دل میں یہ سا لگ رہا ہے کہ وہ دباؤ میں دے رہا ہے, تم اس پر مسلط ہو رہے. ایک آدمی مجبور ہے, اس کو اپنا گھر بیچنا ہے, اپنی دکان بیچنی ہے, اب دیکھ رہا ہے کہ میں تجھے کیش پیمنٹ دے دوں گا, اس کو اتنا کم بھاؤ میں آفر کر رہا ہے کہ وہ بیچارہ مجبوری میں آ کر دے رہا ہے, کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے. جیسے بہت سارے کہتے ہیں نا کہ ایسا گراہک لاؤ کہ بھائی پورا اس کو چھیل دے, کیا کر دے, پورا اس کو اتار دے نیچے تک. کیا بہترین اصول ہمیں بتلایا, لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, تمہارے لیے کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے مگر اگر اس کی دل کی رضامندی ہے, وہ چاہتا ہے, وہ دینا چاہتا ہے تو تم لے سکتے. وہ رسم میں دے رہا ہے, خاندان کے دباؤ میں دے رہا ہے, وہ کوئی پریشر میں آ کے دے رہا ہے, نہیں دے گا تو سامنے والا ناراض ہو جائے گا اس لیے دے رہا ہے, تو پھر وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اس لیے دیکھو اپنی زندگی میں اس کا جائزہ لے کہ کون سا مال کس راستے سے آ رہا ہے. اس لیے یہ جو کور مور کے جو سارے طریقے ہیں نا, یہ ختم کر دے. اس میں اکثر دینے والے کی رضامندی نہیں ہوتی ہے. نہ لے, ارے بھائی لے لیں گے, تمہارے 2 پیسے کا فائدہ تو دکھ جائے گا, لیکن تمہیں اپنا نقصان اٹھانا پڑے گا. قیامت میں اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا کہ سامنے والے کی رضامندی نہیں تھی, تم نے کیسے اس کو لے لیا. وہ نہیں چاہتا تھا تمہیں دینے کے لیے, لیکن تم نے لے لیا, کھا پی کر ہضم کر گئے. ہاں, تو بہترین اصول ہم سب کو بیان فرمایا کہ تم دیکھ لو کس راستے سے تمہارے پاس پیسہ آ رہا ہے. اللہ بھی راضی ہونا چاہیے, مخلوق بھی راضی ہونا چاہیے. خلاصہ یہ ہے, جس راستے سے تمہارے پاس پیسہ آ رہا ہے, تمہارے کھاتے میں, تمہارے اکاؤنٹ میں, تمہاری جیب میں, تمہارے گھر میں, دیکھ لو اللہ راضی ہے یا نہیں. اللہ راضی ہے تو اس کو لو, اللہ راضی نہیں ہے تو اس کو ٹھکرا دو. اور جس جگہ سے لے رہے ہو, جس کے پاس سے, وہ راضی ہے یا نہیں, وہ اللہ کا بندہ, اللہ کی مخلوق, تو وہ تمہارے لیے لینا حلال ہے, ورنہ وہ تمہارے لیے لینا حلال نہیں ہے. تو یہ ہم سب کو باتیں بتلائی شریعت نے, کتنی میٹھی میٹھی پیاری باتیں, کیسا ہم کو دین سکھلایا کہ ان کو کیسے جینا ہے, کیسے رہنا ہے. جب آدمی ایسے زندگی گزارتا ہے تو پھر زندگی خوشگوار بن جاتی ہے, کسی پر وہ بوجھ نہیں ہوتا ہے. ورنہ یہ ساری چیزیں ہیں نا, آدمی کسی کا لے لیا, کسی کا ہضم کر لیا, سامنے والے کی رضامندی نہیں ہے, تو دل میں اس کے لیے اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. آپ دیکھنا یہ بات, آپ نے کسی کو زبردستی دیا ہے, آپ نہیں چاہ رہے تھے. قرضہ مانگنے بھی شریعت کا یہ اصول ہے, کسی سے قرض مانگنے جاؤ تو اس پر ایسے مسلط نہ ہو جاؤ کہ بھائی تجھے دینا پڑے گا. نہیں, وہ سامنے والا اپنے دل کی رضامندی سے دے رہا ہے تو لو. ایسے مسلط ہو جانا کہ اس کو ایسا پریشر میں ڈالنا, جیسے مانگنے والے بھی مانگتے ہیں, ایسا پریشر کرتے ہیں جیسے آدمی مجبور ہو کر دے دیتا ہے. رضامندی کبھی دل کی نہیں ہوتی ہے, بھائی دینا پڑے گا, دینا ہی پڑے گا. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تیسری جو بات بتلائی کہ جو اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا, وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَ, کہ مال کہاں سے کمایا, وَفِيمَ أَنْفَقَ, اور کہاں خرچ کیا. اور آگے ہے کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا. تو یہ اس صورت کے آخری جو آیت ہے, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, پھر ہم تم سب سے اس دن, قیامت کے دن, ہماری دی ہوئی ساری نعمتوں کے بارے میں سوال کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے کی اور باتیں انشاءاللہ آئندہ مجلس واز کر دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا, جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا. اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا, مٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل
शिकन आया